السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حدیث نمبر 5 ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل جب وحی لے کر آتے تو اللہ کے نبی اس وحی کو، قرآنی وحی کو ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ادائیگی کرتے، اس کو یاد کرتے، اس کو حفظ کرتے۔ یعنی کہ اگر جبریل بول رہے ہیں تو اللہ کے نبی بھی ساتھ ساتھ بول کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی کے ذہن میں یہ تھا کہ جب جبریل چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں مجھے بھول جائیں، کچھ چیزیں مجھے صحیح سمجھ نہ آئیں، تو پھر میں کوشچن کس سے کروں گا، سوال کس سے کروں گا۔ تو اس لیے اگر میں ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی کروں گا تو کوئی چیز مجھے بھول جائے گی یا رہ جائے گی یا سمجھ نہیں آئے گی، تو میں اس کا فوری سوال جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کا فوری سوال میں جبریل سے کر سکتا ہوں۔ تو اس کے بارے میں پھر اللہ کو یہ بات، نبی کی مشقت، نبی کی مشکل جو ہے وہ پسند نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآنی آیات جو ہیں وہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ آیت جو ہے اس کو نازل کیا کہ اپنی زبان کو اے محبوب حرکت نہ دیں تاکہ آپ اس کے ساتھ جلدی کریں، عجلت کی طرف جائیں۔ تو یہ حدیث ہے، اس کے اندر راوی جو بیان ہوئے ہیں اس کے اوپر تو ہماری بحث نہیں ہے، روات کے اوپر۔ تو یہاں مراد کیا ہے، کیونکہ جو سورہ قیامہ کی آیات بیان ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی قیامت کا ذکر ہے، احوال قیامت کا ذکر ہے، اور اس آیت کے بعد بھی یعنی کہ سیاق و سباق قیامت کے مناظر کا ذکر ہے، قیامت کے احوال کا ذکر ہے، علامات قیامت کا ذکر ہے۔ لا تحرک بہ، اس آیت سے قبل اور اس آیت کے ماں قبل اور ماں بعد کی جو آیات ہیں وہ اسی کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ ان آیات میں قیامت کے احوال، قیامت کی علامات، قیامت کا ذکر ہوا ہے۔ تو درمیان میں اللہ کے نبی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ لا تحرک بہ لسانک۔ اب اس میں عبداللہ بن عباس صحابی کا واسطہ بھی ذکر ہوا ہے، کیونکہ روایت کرنے والے ابن عباس ہیں۔ تو یہ بات آپ سب لکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ ابن عباس ان صحابہ میں سے جو ہیں جو کثرت سے اللہ کے نبی سے جن کی حدیث مروی ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں جن کی کثرت سے روایات مروی ہیں۔ تو یہ تعداد آپ لکھ لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث کی تعداد ہے وہ 5374، یعنی کہ 74، 5374 یہ کل تعداد ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور عبداللہ بن عمر کی 2630 2630، اور تیسرے ہیں حضرت انس بن مالک، ان کی 2286، جیسے کہ 2286۔ تو آگے اس کے علاوہ چوتھا نمبر آتا ہے ام المومنین والمومنات حضرت عائشہ صدیقہ کائنات، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 2210 ہیں، 222 آپ 10 کہہ لیں یا 2210 کہہ لیں، 22110۔ اور عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ 1660، ٹھیک ہے، اور حضرت جابر سے 1540 احادیث مروی ہیں، اور آخری صحابی کا نام آتا ہے حضرت ابو سعید الخدری، جن سے 1170 احادیث منقول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام ہیں جن کی تعداد احادیث کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، تو میں نے ان صحابہ کے نام اور ان کی تعداد کو ذکر کر دیا ہے۔
اب اس حدیث میں جو لا تحرک بھی لسانہ کا شان نزول کیا ہے، اس حدیث آیت کا شان نزول کیا ہے، بعض جو جیسے کہ میں نے خلاصے کے طور پہ یہ بات ذکر کر دی ہے کہ لا تحرک بھی میں جو اصل خطاب ہے وہ اللہ کے نبی کو ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کو ساتھ ساتھ یاد کرتے تھے تاکہ مجھے اس کے معنی، مفہوم اور الفاظ یاد ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کے ذہن میں تو یہ تھا۔ اب اللہ کے نبی کو تو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ میں جو چیز وہی میرے پاس جبریل لے کے آتا ہے وہ اللہ میرے سینے میں محفوظ کر دے گا، یہ بات اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھی۔ اور اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوتی تو اللہ کے نبی اپنی زبان کو حرکت نہ دیتے بلکہ خاموشی سے سنتے، اس کو ساتھ ساتھ نہ پڑھتے۔ تو اس بات سے بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر اللہ کے نبی کو غیب ہوتا، غیبی علم ہوتا تو اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا یہ تو اللہ میرے سینے میں محفوظ کر دے گا، مجھے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، علم نہیں تھا، تو اس لیے اللہ کے نبی اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں منع کر دیا کہ لا تحرک بہ لسانک، کہ اپنی زبان کو آپ حرکت نہ دیں بلکہ آپ خاموشی سے سنیں۔ سننا آپ کا کام ہے، سینے میں محفوظ کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد مسلمان ہیں، یعنی کہ نبی کی امتی ہیں، کیونکہ اس آیت سے پہلے بھی قیامت کا ذکر ہے اور بعد میں بھی قیامت کا ذکر ہے، تو لہٰذا اس سے مراد لا تحرک بسی ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ لوگوں کو لے کے آئے گا، کیا سوال جواب کرے گا، ان سے پوچھے گا، تو وہ جواب کوئی اور دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے لا تحرک بہ لسانک، تو زبان مت چلا، یعنی کہ وہ بہانے بنائیں گے، مجھے فلاں نے کہا، مجھے تو شیطان نے بہکایا، مجھے تو فلاں نے دعوت دی برائی کی، مجھے فلاں نے یہ کہا کہ یہ غلط کام کر لیں، یعنی کہ وہ بہانے تراشیں گے، وہ عذر بنائیں گے۔ تو اللہ اس موقع پہ کہیں گے لا تحرک بہ لسانک، ٹھیک ہے، اپنی زبان کو مت چلا، مجھے پتہ ہے تو کیا کارنامے کر کے آیا ہے، نام اعمال ہمارے سامنے ہے، فرشتوں نے ایک ایک چیز ذرہ ذرہ جو ہے نیکی کا بھی لکھا ہوا ہے اور ذرہ ذرہ برائی کا بھی لکھا ہوا ہے، تو اس لیے زبان نہ چلا، لا تحرک بہ لسانک، یہ ایک معنی ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں صحیح معنی جو اس کا شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ لا تحرک بہ لسانک سے مراد اللہ کے نبی کی ذات ہے، اور خطاب بھی اللہ کے نبی کو ہے، کیونکہ کاف ضمیر مخاطب کی ہے، تو لا تحرک بہ لسانک، ٹھیک ہے، تو اس میں مخاطب ہیں تو اللہ کے نبی ہی مراد ہیں، صحیح معنی تو یہی ہے۔ اب اس میں بعض لوگوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسا کہ امام پڑھ رہا ہو تو ہمیں خاموشی سے سننا چاہیے، امام قرآن پڑھ رہا ہو تو ہمیں بھی خاموشی سے سننا چاہیے، تو یہ استدلال درست نہیں ہے۔ کیونکہ امام کے پیچھے قرات کے بارے میں تو روایات منقول ہیں، اللہ کے نبی کے حکم منقول ہیں، تو لہٰذا یہ حکم اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا، یعنی کہ اگر اللہ کے نبی کے پاس جبریل وحی لے کے آتے تھے تو اللہ کے نبی کو ساتھ ساتھ نہ پڑھنے کا جو عمل ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے سینے میں یہ محفوظ کرنا یہ اللہ کے نبی کا خاصہ اور اللہ کے نبی کا مقام تھا، اللہ کے نبی کا یہ مقام تھا، اللہ کے نبی کا یہ خاصہ تھا کہ ان کو سینے میں محفوظ کرنا اللہ کی ذات کا کام تھا۔ اب اس حدیث میں ایک اعتراض ہے، اس حدیث میں جو اعتراض ہے وہ اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابن عباس، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ پہلے حدیث کے الفاظ میں آپ کو نوٹ کروا دوں۔ فقال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں کہ فانا احرکہما لکم کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما، یعنی کہ میں اپنے ہونٹوں کو ایسے حرکت دے رہا ہوں جیسے اللہ کے نبی اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ فعل ذکر کر رہے ہیں۔ تو اعتراض اس حدیث میں یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کے پاس یہ جبریل وحی لے کے آتے تھے، یہ ابتدا کے معاملات تھے،
اس وقت تو ابن عباس پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ابن عباس کی پیدائش تو ہجرت سے چند سال قبل کی ہے. ہجرت سے چند سال قبل ہونے والے بچہ ابتدائی اسلامی احکامات کی نقل کیسے بیان کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی ایسے کرتے تھے، اور منو ان وہی بیان کرنا جیسے اللہ کے نبی نے کیا تھا، اور پھر دعوے سے کہنا کہ میں ویسے ہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جیسے آپ کے لیے اللہ کے نبی نے آپ کو اللہ کے نبی جیسا کرتے تھے. تو یہ کیسے پوسیبل ہے؟ پوسیبل نہیں ہے. تو ایک بچہ جو ہے وہ ہجرت سے قبل پیدا ہو رہا ہے اور وہ احکامات نقل کر رہا ہے جو ابتدائی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس صحابی نے اللہ کے نبی کو ابتدا میں ایسے ہونٹ حرکت دیتے ہوئے دیکھا تھا، ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے دیکھا تھا، تو اللہ کے نبی کے جس صحابی نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا تو ابن عباس نے اس صحابی کو دیکھا اور صحابی کے اس عمل کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دیا. اسے کہتے ہیں کہ صحابی کا واسطہ چھوڑ کے کوئی روایت نقل کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں صحابی مرسل روایت. تو صحابی مرسل حجت ہے. کیوں؟ مثلا اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان کی، اس کو ابن عمر نے سنا اور وہ ابن عمر نے روایت ابن عباس کو بیان کر دی. اب ابن عباس جب کسی اور کو بیان کریں گے تو کہیں گے قال رسول اللہ یا سمعت رسول اللہ. تو اب اس نے ابن عباس نے ابن عمر کا واسطہ چھوڑ کے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے بیان کیا ہے، حالانکہ ابن عباس نے تو اللہ کے نبی سے سنا ہی نہیں ہے، انہوں نے ابن عمر سے سنا ہے. تو صحابی کا واسطہ چھوڑ کے بیان کرے تو وہ مرسل عند اتفاق حجت ہے محدثین کے ہاں. تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ابن عباس نے اس صحابی سے نقل کیا، سنا دیکھا، جس صحابی نے اللہ کے نبی کو ایسا کرتے دیکھا، تو صحابی ابن عباس نے اس صحابی کا واسطہ چھوڑ کے ڈائریکٹ ویسا کہہ دیا کہ کان رسول اللہ. اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اللہ کے نبی نے ابن عباس کو بتایا ہو کہ جب پہلے میں جبریل وحی لے کے آتے تھے تو میں ہونٹوں کو حرکت دیتا تھا، تو لیکن بعد میں اللہ نے مجھے لا تحرک بہ لسانک کے تحت منع کر دیا. تو یہ دوسرا اس کا جواب ہے. دونوں جواب درست ہیں. اب اس حدیث میں یہاں ایک اعتراض اور ہے کہ قرآن میں جبریل کے ساتھ زبان کو حرکت دینے کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی زبان کو حرکت دیتے تھے، جس سے روکتے ہوئے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک. لیکن حدیث میں آپ جبریل کے ساتھ ہونٹوں کو ہلانے کا ذکر ہے، ہونٹوں کو ہلانے کا ذکر ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھنے میں زبان ہلتی نظر نہیں آتی، یعنی کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو زبان جو آگے حرکت کر رہی ہوتی ہے ہمارے منہ میں وہ دیکھنے والے کو نظر نہیں آتی بلکہ ہونٹ ہلتے نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چونکہ زبان کو ہلتا بھی دیکھتا ہے کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے اور بصیر بھی ہے. اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. تو لہٰذا زبان کی حرکت بھی اللہ دیکھتا ہے. تو اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ چونکہ زبان کو ہلتا دیکھتا ہے تو اس لیے قرآن میں لسان کا ذکر ہے کہ لا تحرک بہ لسانک. اور لوگ کیونکہ ہونٹوں کو ہلتا ہوا دیکھتے ہیں، منہ کے اندر زبان ہلتی نظر نہیں آتی بلکہ متکلم جو ہے جو وہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کی زبان کو، اس کے ہونٹوں کو ہلتا دیکھتے ہیں. تو اس لیے حدیث میں شفتین ہونٹوں کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ زبان کی حرکت ہونٹوں کی حرکت کو ہی مستلزم ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کی میں نے جواب یہ دیا ہے کہ لوگ کیونکہ ہونٹ دیکھتے ہیں، بات کر رہے ہوں تو ہونٹ ہل رہے ہوں، اور زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں، جس لیے قرآن میں زبان کا ذکر اور حدیث میں شفتین کا ذکر ہے. اس حدیث میں جو دو اعتراضات تھے دونوں کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ دونوں سے کیا مراد ہے. اس حدیث میں اس میں کیوں نقل کیا گیا اس کا جواب یہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ حدیث کیونکہ میں اس بات کی طرف وضاحت ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا کلام نہیں ہے. جو بات بھی اللہ کے نبی نے بیان کی ہے وہ من و عن وہی بیان کی ہے جو جبریل نے آ کے اللہ کے نبی کو بتائی ہے، اور صحابہ نے وہی نقل کیا ہے جو صحابہ کو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، اور محدثین نے وہی ہم تک بیان کیا ہے صحیح، اور جو ان کو صحابہ تابعین کے واسطوں سے ان تک پہنچا ہے.
تو اس حدیث میں بات واضح ہے، ٹھیک ہے، اور لہٰذا اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عمل تھا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہے، کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا اور کوئی نبی جیسا بھی نہیں آ سکتا، نبوت کا دروازہ کلی طور پر بند ہے، ٹھیک ہے، خاتم النبیین ہیں، اور ختم کا معنی نبوت کا مقام جیسا بھی ہے اور نبوت بھی ہے، اس کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، اسی شریعت کا متحمل بھی نبی نہیں آ سکتا، اگر کوئی یہ دعویٰ بھی کرے گا تو وہ مرتد اور کافر ہوگا۔ اور رہا اس میں آج کے دور میں ہم اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو کیا وہی حکم ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں الگ احکامات ہیں، تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھ کر عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔